بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی ادارے بند ہیں، اس لیے ہمیں آن لائن کلاسز سے ہی اب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہو چکے ہیں، اس لیے اب ہم سیکنڈ ایئر کے لیکچرز سٹارٹ کریں گے، اور آپ نے یہ بک جو ہے وہ رہبر معاشیات پارٹ 2 لینی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو آج کا جو میں لیکچر آپ کو دوں گی وہ ہے زر، ٹھیک ہے۔ یہ سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارا زر، اس کے اہم ٹاپکس یہ ہیں، اور اس کا جو پیٹرن ہے پیپر کا تقریباً وہی ہوگا، آبجیکٹیو ٹائپ آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز ہوں گے، کچھ شارٹ کوسچنز ہوں گے، اور پھر لانگ کوسچن بھی اسی طرح آپ کو آئیں گے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ چیپٹر ہے جی زر۔ زر کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے، جیسے زر سے مراد ہے روپیہ پیسہ، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہسٹری ہے وہ کافی پرانی ہے۔ شروع میں براہ راست تبادلے کے ذریعے، زر جب موجود نہیں تھا تو لوگ براہ راست تبادلے سے یعنی چیزوں کے بدلے چیزیں لیتے تھے، اور اسی طرح اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں انسان غاروں میں رہتا تھا، جنگلی جانوروں کا شکار کرتا تھا، ان کے گوشت سے پیٹ بھرتا تھا، اور ان کی کھال اور درختوں کے پتوں کو اپنے جسم ڈھانپنے کے لیے استعمال میں لاتا تھا۔ اس کی ضروریات بہت محدود تھیں، اور اپنی ضروریات کے سلسلے میں کسی کے محتاج نہیں تھا، یعنی وہ ہر انسان اپنی ضرورت اتنی سادہ تھی کہ خود ہی پوری کر لیتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ انسان مہذب ہوتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے غاروں سے نکل کر قبیلوں کی شکل اختیار کر لی، پھر اس کی ضروریات بھی بڑھنی شروع ہو گئی۔ مہذب ہونے کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی میں اضافہ ہو گیا۔ اب اسے سونے کے لیے کمرے کی ضرورت تھی، حالانکہ پہلے سادے سے وہ جھونپڑے میں رہتا تھا، لیکن اب سونے کے لیے کمرے چاہیے تھے، کھانے پینے کے لیے اشیاء خورد و نوش کی تلاش تھی، پہننے کے لیے کپڑا حاصل کرنا تھا۔ جہاں انسان کے مہذب ہونے کی وجہ سے اپنی ضروریات زندگی کے لیے ایک دوسرے کا محتاج ہوتا چلا گیا۔ وہ اس لیے محتاج ہو گیا کیونکہ ایک انسان اپنی تمام ضروریات کو اکیلا پورا نہیں کر سکتا۔ اس طرح اس کا دوسروں پر انحصار بڑھتا چلا گیا۔ جو انسان ماڈرن ہوتا جاتا ہے تو اس کا دوسروں پر انحصار بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت بطور زر استعمال میں آنے والی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ لہٰذا ابتدا میں انسان نے اشیاء کا اشیاء سے براہ راست تبادلہ شروع کیا، یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین۔ مثلاً جو شخص گندم پیدا کرتا تھا وہ اس کے وجہ دوسری اشیاء مثلاً کپڑا وغیرہ لے لیتا تھا، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ یہ جو ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لی جاتی ہے، اس سسٹم کو ہم بارٹر سسٹم کا نام دیتے ہیں، یعنی چیز کے بدلے چیز، ایک چیز مجھے دو میں تمہیں اس کے بدلے کوئی دوسری چیز دوں گا۔ لیکن اس نظام میں بھی انہیں چند مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے انہوں نے کسی ایسی چیز کی تلاش شروع کر دی کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور یہ مشکلات نہ اس میں ہوں، اور جس کی مدد سے لوگ اپنی اشیاء و خدمات کا لین دین آسانی سے کر سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان مشکلات کا جائزہ لیں گے جو براہ راست تبادلہ یعنی بارٹر سسٹم میں پیش آئیں تھیں۔ یہ مشکلات یہ ہیں جی، نمبر 1 ہے ضروریات کی اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت، یعنی ضروریات کی اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت کا کیا مطلب ہے کہ براہ راست تبادلہ میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ضروریات ایک دوسرے کے مطابق نہیں تھی ہوتی۔ یعنی ایک شخص گندم پیدا کرتا ہے اور اسے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کپڑا تیار کرنے والے کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھ سے گندم لے لو اور اس کے عوض مجھے کپڑا دے دو۔ اب اگر کپڑے والے کو گندم کی ضرورت ہوتی ہے تو گندم لے کر کپڑے دے دیتا ہے، لیکن اگر اسے گندم کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ کپڑا دینے سے انکار کر دیتا، اسے کہتا کہ مجھے تو فلاں چیز چاہیے، اب وہ لا دیں تو میں آپ کو کپڑا دے دوں۔ اس طرح گندم والے کو جب تک کوئی ایسا شخص نہیں مل جاتا تو اس کی گندم لے کے مطلوبہ شے لینے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے لیے کپڑا حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ پس اشیاء کی اس کو کہتے ہیں دو طرفہ عدم مطابقت کے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ جو چیز ایک شخص کو چاہیے ہوتی تھی دوسرے کو نہیں تھی چاہیے ہوتی، اس طرح ایسا شخص ڈھونڈنا پڑتا تھا جو کہ اس کی چیز لے لیتا۔ اس طرح بہت وقت ضائع ہو جاتا تھا۔ اگر ضروریات کی ایک دوسرے کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی جس چیز کی ایک آدمی کو ضرورت ہوتی اس چیز کو دوسرے آدمی کی بھی ضرورت ہوتی تو ہی تبادلہ ممکن ہوتا تھا، ورنہ وہ تبادلہ نہیں تھا ہوتا۔ وہ بندہ اپنی چیز لے کے بیٹھ جاتا تھا، وہ ایسے بندے کے انتظار میں رہتا تھا جو اس کی چیز لے لے۔ اس مشکل کی وجہ سے ایسی چیز
کی تلاش جاری شروع ہو گئی جو کہ دونوں سائڈوں پر دونوں بندوں کو قابل قبول ہو، جس کی وجہ سے زر ایجاد ہوا تھا۔ دوسری مشکل جو ہے وہ ہے مشترک معیار قدر کا فقدان۔ معیار قدر کا فقدان مطلب براہ راست تبادلے میں دوسری بڑی دقت یہ تھی کہ پیمائش قدر کا کوئی مشترک معیار نہ تھا، یعنی کوئی ایسا پیمانہ نہ تھا جس سے اس بات کا تعین ہوتا کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں اس کے بدلے اتنی ہی مالیت کی چیز ملتی ہے۔ مثلا آپ جتنی مالیت کی گندم دے رہے ہیں اتنی مالیت کا آپ کو کپڑا ملتا ہے، کیونکہ گندم کو ماپنے کا آلہ تو کچھ اور ہے، گندم تو کلو میں ہوتی ہے، کے جی میں، لیکن کپڑا تو میٹر میں ہوتا ہے۔ اس بات کی تسلی نہیں تھی لوگوں کو دی کہ جتنی چیز میں نے دی ہے کیا مجھے اتنی ہی مل رہی ہے۔ اس طرح سے براہ راست تبادلہ کی صورت میں لوگوں کو کافی مشکل پیش آتی تھی اور لین دین آسان نہیں تھا۔ اس طرح اکثر اوقات ایک شخص اپنی شے کی زیادہ مقدار دوسرے کو دے دیتا اور اس کے عوض کم مقدار میں شے وصول کر لیتا اور دونوں میں سے کسی ایک کو لین دین میں نقصان ہوتا تھا۔ اب زر نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور اس چیز کا لین دین زر کی بدولت ہو گیا۔ ذخیرہ قدر میں دقت۔ براہ راست تبادلہ کی ایک اہم دقت یہ تھی کہ چیزوں کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب جس نے گندم پیدا کی ہے اس کے لیے تو اس کی دولت گندم ہی ہے، اور اتنی زیادہ مقدار میں گندم ذخیرہ نہیں تھا کر سکتا، یا جس نے پھل پیدا کیا ہے اس کی دولت تو پھل ہے اور وہ اتنے سالوں کے لیے پھل کو ذخیرہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر چیزیں گلنے سڑنے والی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ان اشیاء کو لوگوں کو ہر صورت میں استعمال کرنا پڑتا تھا اور ان کا ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے، ہر صورت میں ان کو دوسرے لوگوں کو دینا پڑتا تھا۔ آج کل کے دور میں لوگ اپنی دولت کو جمع کر کے امیر بن جاتے ہیں، لیکن اس وقت ان کی دولت وہ اشیاء ہوتی تھی جو انہوں نے پیدا کی۔ پھل پیدا کرنے والے کی دولت پھل، گندم پیدا کرنے والے کی دولت گندم، کپڑا پیدا کرنے والے کی دولت کپڑا، تو لہٰذا انہیں ہر صورت میں خرچ کرنا پڑتا تھا اور انہیں ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔